بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کا ہمارا یوٹیوب چینل اردو استاد میں خوش آمدید۔ اب تک کہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ فرحت اللہ بیگ کے خاکہ کے بارے میں پڑھا، اور اسی طریقے سے خواجہ حسن نظامی نے جو مضمون لکھے ہیں اس مضمون کے بارے میں پڑھا، اور ان دونوں کے اندر کچھ جو سوالات تھے ان سوالات کو حل کیا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ان تمام سوالات کے جوابات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہوگا اور اسے ازبر یاد کر لیا ہوگا، پختہ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہاں پیدا ہوئے، کس سے پڑھے، اور انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہے، اور ان کا انتقال جو ہے کب ہوا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی 19ویں صدی کے اواخر مانے آخر میں جن چند شخصیات نے آنکھیں کھولی، اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قوی منظر نامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، قوی منظر یعنی سامنے آئے، ابھر کر سامنے آئے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صوبہ بہار کی یعنی مولانا ابوالآزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالآزاد کو ہر کوئی جانتا ہے، سید سلیمان ندوی بھی جو ہے ابھر کر اسی صدی کے اندر سامنے آئے۔ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی دسنا، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، دسنا یہ بستی کا نام ہے، نالندہ ضلع واقع ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ دسنا بستی میں پیدا ہوئے، کون سے ضلع میں پڑتا ہے تو نالندہ ضلع میں، اور سن تاریخ کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے تو وہ جو ہے 22 نومبر اور 1884 کو پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا۔ حکیم سید ابوالحسن جو ہے یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام۔ اپنے گاؤں اور آس پاس کے متعدد بستیوں کے علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے پھلواری شریف پٹنہ کے اندر جو ہے پھلواری شریف، اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخلہ لیا، یعنی اپنے گاؤں کے اندر جو ہے متعدد بستیوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ادھر ادھر جا کر کے، اور اس کے بعد جو ہے باضابطہ طور پر پھلواری شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں آ کر کے داخلہ لیا اور آگے کی تعلیم کا رخ کیا۔ چلیے، اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچایا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء یہ مدرسے کا نام ہے، ندوۃ العلماء مدرسے کا نام ہے، دارالعلوم ندوۃ پہنچایا، جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ شبلی نعمانی جو ہے یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی سے بھی تعلیم حاصل کی، جڑیا کوٹی کے رہنے والے تھے مولانا فاروق صاحب، اس سے بھی تعلیم حاصل کی۔ دینی اور درسی، یہ بھی استاد بن گئے۔ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہو گیا، دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ادب سے بھی ان کا تعلق قائم ہو گیا۔ عبدالحلیم شرر کے ناول اور طلسم ہوش ربا جیسی کتابیں وہ تصنیف و تالیف کے پہلے پڑھ چکے تھے، یعنی تصنیف و تالیف یعنی کتابوں کو لکھنے سے پہلے یہ دونوں کتابوں کو جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، سید سلیمان ندوی پڑھ چکے تھے۔ 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا۔ ہیڈنگ یہ تھا خاتونوں کی تعلیم۔ رسالہ کا نام کیا تھا تو رسالہ کا نام تھا الپنچ۔ الپنچ کے اندر خاتونوں کی تعلیم کے عنوان سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا ان کا پہلا مضمون پوچھا جائے گا تو کہیں گے خاتونوں کی تعلیم ہے۔ اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا،
یہ بھی جو ہے مضمون ہی ہے سید سلیمان ندوی کی آخری وقت۔ 1903 میں ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگے۔ 1906 میں رسالہ الندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی کی تحویل میں آ گئی، یعنی ذمہ داری، ادارت کے معنی سربراہی ذمہ داری بھی سید سلیمان ندوی کے زیر تحت آ گئی، یعنی اس کے انڈر میں آ گئی۔ 1913 میں سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام کے اخبار الہلال سے وابستہ ہوئے، جڑے۔ یہ اخبار کا نام تھا الہلال، تو اسی سے جو ہے وہ وابستہ ہو گئے، جڑ گئے، اس میں کام کرنے لگے۔ الہلال میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد وہ پھر پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے، یعنی یہاں چھوڑ کر کے الہلال میں جو ہے اس کے اندر کام کو چھوڑ کر کے وہ پونا کالج میں درس و تدریس پڑھنے پڑھانے کے اندر جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا فرائض انجام دینے لگے۔ اسی بیچ شبلی نعمانی کی وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر مصنفین اور استاد کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے خود کو وقف کر دیا۔ یہ پونا کالج میں تھے، پتہ چلا کہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے، تو وہ وفات ہو گئی تو پونا کالج کو چھوڑ کر کے یہ آ گئے اور مصنفین اور استاد کے باقی ماندہ جو استاد چھوڑ کر کے جو کتاب لکھے تھے اور باقی جو چھوڑ کر کے گئے تھے ان کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا، یعنی جتنا وہ چھوڑ کر کے گئے تھے، لکھے تھے اور چھوڑ دیے تھے، اب اس کے آگے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اسی میں لگا دیا۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے، یعنی ندوۃ العلماء کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ انٹرنیشنل طور پر کام کرنے لگے۔ سید سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے، یعنی کثیر التصانیف کہتے ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اسی کو کثیر التصانیف کہتے ہیں، ادیب تھے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں۔ یہ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہے، اسی پر زیادہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین خاص طور پر، اور اردو زبان و ادب کے متعلق جو خاص طور پر مضامین جو ہیں ان کے لکھے ہوئے وہ ہے نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان میں شامل ہے، یعنی یہ سب جو ہے یہ اردو زبان و ادب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ مضامین، اس کے اندر اردو زبان و ادب بہت زیادہ اچھے طریقے سے ادب کو استعمال کیا گیا۔ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی قاموسی اہمیت کے حامل ہے، یعنی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ جو ہے ان کے حیات و خدمات، وہ اس کے حالات کے حیات کے بارے میں، وہ زندہ رہیں کس حالت میں رہ جائے زندگی گزارتے تھے، اور ان کی خدمات کیا کیا دینی خدمات ہے، اس پر جو انہوں نے کتاب سید سلیمان ندوی نے جو کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے حیات شبلی۔ قاموسی اہمیت کیا کا مطلب ہے، یعنی حیات شبلی کے اندر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ ایک ڈکشنری ہے، ڈکشنری کے طور پر استعمال، اس میں جو ہے بہت اچھے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس سے آدمی جو ہے لفظوں کو یاد کر سکتا ہے اور منتخب کر کے اور استعمال کر سکتا ہے۔ شبلی نعمانی کے خطبات اور مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا، یعنی شبلی نعمانی کے خطبات جو تھے وہ کتابیں ان کے مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے ترتیب دے کر کے شائع کیا اور اس کو چھپوایا۔ شبلی کے خطوط بھی پھیلایا، شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیے، انہوں نے جو خط لکھے تھے خطوط اس کو بھی 2 جلدوں میں انہوں نے شائع کیے۔ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکے تھے، یعنی سیرت النبی کتاب لکھ رہے تھے تو اس کے جو ہے ایک ہی جلد لکھ سکے تھے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ آگے کام کرنے لگے، اور دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل تھا، یعنی کچھ لکھے تھے اور پھر پورا نہیں لکھ پائے تھے، نامکمل تھا، تو سید سلیمان ندوی نے دوسری کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور پھر تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی جلدیں تصنیف کر کے اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی، یعنی انہوں نے ایک جلد پورا مکمل لکھا تھا، اور اس کے بعد دوسری جلد میں جب ہاتھ لگائے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ علالت کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا،
तो वहां से लेकर के और 6ठी जिल्द तक, यानी जो दूसरी जिल्द में जो छूटा हुआ था वहां से लेकर के 6ठी जिल्द तक जो है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुकम्मल किया। 5वीं और 6ठी जिल्द तसनीफ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम, ये खय्याम है, खा है, रहमत आलम उनकी मशहूर किताब, ये सब किताबें अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम, ये सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है और ये बहुत मशहूर किताब है। उन्होंने लिसानियात से मुताल्लिक बहुत सारे मज़ामीन लिखा। लिसानियात का मतलब है क्या, जबान से मुताल्लिक, लैंग्वेज के मुताल्लिक बहुत सारे किताबें लिखे हैं, सारे मज़ामीन लिखे हैं, बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं। उन्हें उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार किया जाता है, यानी उन्हें जो उर्दू की इब्तदाई माहिरीन और बहुत महारत रखने वाले, जबान पर महारत रखने वाले, उनमें जो है वो शुमार किया जाता है। उनके जो है उनका इंतकाल कब हुआ, उनका विसाल कब हुआ, उनकी वफात कब हुई, तो यहाँ पे है 23 नवंबर 1953 1953 को मुख्तसर अलालत, यानी हल्के फुल्के तबीयत नासाज होने की वजह से, नासाज होने के बाद मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल हुआ। तो ये है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ मुख्तसर हालात और कुछ मुख्तसर जो है तज़किरा। अब इसके बाद सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मजमून लिखे हैं, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इंशाअल्लाह इसको आगे बाद में पढ़ा जाएगा दूसरे वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ने का ये अंदाज जो है आपको समझ में आ रहा होगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। इसीलिए खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक भी शेयर करके इसको दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दे। और मेरे इस वीडियो को जो है ज़रूर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या मेरा ये तरीक़ा जो पढ़ाने का है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर और बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और वजाहत करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।